بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ کو ایمان والوں اور مسلمانوں سے ایک نسبت ہے جس نسبت کی اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ قدر و قیمت ہے، اور اس نسبت کی بنیاد پر اس بندے پر بڑے بڑے اس کے انعام ہیں، بڑے احسان ہیں، بڑی کرم فرمائیاں ہیں. حمد و صلات کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اس میں ایمان والوں کے بارے میں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، اس کا ولی ہے، اس کا کارساز ہے. جب اس نے کسی بندے کے ساتھ اپنی نسبت جوڑ کر اس بندے کے مقام کو، اس کے رتبے کو بلند اور بالا کر دیا، تو پھر وہ اس بندے سے ایسے رتبے کی محنتوں کا بھی طلبگار ہے، ایسی زندگی کا بھی طلبگار ہے، ایسے ہی دل کا طلبگار ہے. فرمایا اس کے آگے یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ تعالی ان ایمان والوں کو ظلمتوں سے، اندھیریوں سے روشنی کی طرف نکال کر لے جاتے ہیں. اس ایمان کی نسبت پر گویا اللہ تعالیٰ کو ایک مومن کا اندھیروں میں رہنا، ظلمتوں میں رہنا، الجھی ہوئی زندگی میں رہنا ان کو گوارا نہیں ہے. اسی لیے فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک، اے نبی ہم نے آپ پر جو کتاب قرآن کریم اتارا ہے، ہم نے جو کتاب آپ کو دی ہے، وہ اس لیے کہ آپ لوگوں کو ظلمتوں سے نکالیں، لوگوں کو پریشانیوں سے، الجھنوں سے نکالیں. جس لہر سے بھی وہ پریشانی میں مبتلا ہو، اس کا حل اس قرآن کریم سے آپ ان کو دیجیے. تو اللہ تعالی ایک مومن کو، ایک ایمان والے کو، ایک مسلمان کو ظلمتوں میں، اندھیروں میں گھرا ہونا دیکھنا نہیں چاہتے. اس ایمان والوں سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو
روشن اور تابناک بنائے، اپنی زندگی کو اس کے احکام سے مزین کرے، اپنی زندگی کو اس کا سراپا تابعدار بنائے، اسے الجھنوں میں رہنا، ظلمتوں میں رہنا، اندھیروں میں رہنا ذرہ برابر بھی پسند نہیں ہے۔ ورنہ جو بندہ اس نسبت کی لاج نہیں رکھتا، اس نسبت ایمان کی قدر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ پھر جو انعامات اس مومن پر کرنا چاہتے تھے، جو رحم و کرم کی بارشیں اس ایمان کی بنیاد پر کرتے ہیں، وہ نہیں کریں گے۔ بڑے غیور بھی ہیں، بڑے رحیم و کریم بھی ہیں۔ جس کو کسی سے نسبت ہوتی ہے وہ اس نسبت کی جب لاج رکھتا ہے تبھی معاملہ کامیابی کی راہ پر چلتا ہے، اور ذرا سی بے توجہی کی، زندگی کو منمانی گزارا اور نسبت کی لاج نہیں رکھی تو بڑے غیور ہیں، اپنے انعامات کو اٹھا لیتے ہیں اور ظلمت و اندھیریوں میں چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر اس کی اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، وہ کس طرح جی رہا ہے، وہ کس طرح مر رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس میں ایسی عالی ذات کے ساتھ نسبت ہونے کی بنیاد پر بھی کوئی قدر نہیں کی، کوئی لاج نہیں رکھی۔ حضرت مجدد انفصالی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے جو ہمارے آپ کے لیے بڑا عبرت انگیز ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے تعلقات والے میں سے کسی کا کوئی قریبی آدمی تھا، اس آدمی کا آخری وقت چل رہا تھا، شدید بیمار تھا، تو مجھ سے تعلق رکھنے والے بندے نے مجھے بڑی منت و سماجت کی کہ حضور بندے کا آخری وقت ہے، اگر آپ تشریف لے آتے اور کچھ توجہات فرماتے شاید اس کا خاتمہ بالخیر ہو جاتا اور اس کی موت اچھی ہو جاتی۔ تو حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ اس بندے کے پاس گئے اور بڑی دیر تک توجہات کی، بڑی دیر تک اس دل کی طرف متوجہ رہے، لیکن کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوا، معاملہ بڑا ہی عجیب میں نے دیکھا کہ میں اتنی دیر تک اس بندے کے دل پر توجہ کرتا رہا لیکن اس کے دل کی ظلمت کے مٹنے میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا۔ میں پریشان ہوں کہ آج تک میرے ساتھ کبھی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا۔ میں جب بھی اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے کسی بندے پر توجہ ڈالتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری یاری کرتی تھی، اس کی برکت سے اس بندے کے دل کی ظلمتیں دور ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن یہاں میں اتنی دیر تک توجہ کرتا رہا، اس بندے کے دل کی ظلمت کے دور ہونے میں کوئی فرق نہیں آیا۔ میں پریشان ہوں، اسی حیرت و پریشانی کے عالم میں اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوا تو میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ آپ کی توجہ سے اس بندے کی ظلمت نہیں دور ہو سکتی، اور وجہ یہ بتلائی گئی
جس پر ہم کو آپ کو غور کرنا چاہیے۔ وجہ یہ بتلائی کہ اس بندے کے کافر کے ساتھ محبتانہ تعلق ہے، کافروں سے بڑی محبت ہے، جن کے ساتھ اس کا لین دین ہے، اس کے معاملات ہیں۔ تو بات صرف معاملات تک نہیں، کام تک نہیں، محبت تک پہنچی ہے۔ اس محبت کی وجہ سے اس کے دل کی ظلمتیں دور نہیں ہو سکتی، لہذا پھر اس کا خاتمہ بھی اچھا نہیں ہوگا۔ تو میرے محترم بزرگوں، اللہ تعالی نے ہم کو آپ کو ایمان کی نسبت دی ہے، اس کی ہم کو قدر کرنا چاہیے، اس کی لاج رکھنی چاہیے، ورنہ ذرہ برابر بھی بے توجہی ہم نے کی اور اس کی لاج میں ہم نے ناقدریاں کی، ہمارا انجام اچھا نہیں ہو سکتا۔ حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ایک بزرگ تھے احمد سعید رحمت اللہ علیہ، اپنے حالات زندگی میں خود تحریر فرماتے ہیں کہ میں اپنے پاس آنے والوں لوگوں کے دلوں میں بسا اوقات جب توجہات کرتا تھا تو اس کے اثرات مجھ کو محسوس ہوتے تھے، لیکن اس میں سے بعض بندے مجھے ایسے بھی ملے ہیں کہ میں ان پر جب توجہ ڈالتا ہوں تو وہ ٹکرا کر واپس آ جاتی ہے اور یہ آواز آتی ہے کہ آپ کی نسبت کی اور توجہ کی ہمارے دل میں جگہ نہیں ہے۔ جب معاملہ یہ ہوتا تھا تو میں تحقیق کرتا تھا، جائزہ لیتا تھا، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ سارے بندے عقیدے کی خرابی میں مبتلا ہیں، ان کا دل ایک سوئی کے ساتھ اللہ تعالی کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، جس کو کسی کے ساتھ نسبت ہوتی ہے وہ اس نسبت کی لاج رکھتا ہے، اس نسبت کی لاج رکھنے میں بڑے بڑے جرم اور قصور کو بخش دیا کرتا ہے، اور اس کا برعکس اور الٹا بھی ہوتا ہے۔ جب آدمی اس نسبت کی لاج نہیں رکھتا تو معمولی باتوں پر بڑے بڑے خسارے اور نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، اللہ تعالی نے ہم کو ایمان کی نسبت دی ہے، اس کی قدر یہی ہے کہ سراپا اس کے تابعدار بن جائے، اس کے رسول کی زندگی کے ہم ثبوت بن جائے، اس کی زندگی کا ہم نمونہ بن جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے کہ ان کے قحط کے زمانے میں جب وہ لوگوں کو غلہ بانٹ رہے تھے، ایک لڑکا بھی غلہ لینے آیا، انہوں نے جتنا ہر ایک کو حصے میں غلہ دیتے تھے اس لڑکے کو بھی دیا۔ اس لڑکے نے ان کے بعد ان کے کان میں جا کر کچھ بات کہی تو وہ اس پر بہت خوش ہوئے، ان کے دل میں ایک طرح کی محبت جاگ اٹھی، اور پھر بلا کر اور انعام و اکرام سے نوازا اور بڑے احترام کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ پھر دربار سے رخصت کیا۔ اس نے کیا بات کہی تھی؟ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ میں وہ لڑکا ہوں
جو بچپن میں آپ کی پاک دامنی کی گواہی دیا تھا، تو جب اس نے یہ بات کہی تو ان کے دل میں ایک طرح کی اس کے کئی محبت جوش ماری اور بڑا ادب و احترام خود دل میں پیدا ہوا، اور ان کے ساتھ بڑے اعزاز و اکرام کا معاملہ کیا کہ جب ایک بندے میں میرے ساتھ بچپن میں میری پاک دامنی کی گواہی دی اور آج یہ بے حال اور مسکین ہو کر میرے سامنے کچھ مانگنے اور لینے کے لیے آیا ہے، تو ایسا کیوں نہ ہو کہ میں اس کے ساتھ اعزاز و اکرام کا معاملہ کروں۔ چنانچہ میری جو اوقات تھی، جو میری شان تھی، میں نے اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کر دیا، اور جو کچھ مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے اس کو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یوسف، تم نے اس بچے کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا؟ فرمایا ہے پروردگار، اس بچے نے میری پاک دامنی کا بچپن میں گواہی دی تھی، تو میری غیرت کو جوش آیا، میرے اندر محبت کا جذبہ بیدار ہوا، میری جو اوقات تھی، میری جو شان تھی، میں نے اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد رکھیے، اسی طرح جو بندہ اس دنیا میں میری الوہیت کی گواہی دے گا، میری ربوبیت کی گواہی دے گا، اس بات کی گواہی دے گا کہ اللہ ہی میرا پالنہار اور پروردگار ہے، کل قیامت میں جب وہ بندہ میرے سامنے آئے گا تو میں بھی اپنے شان کے مطابق اسے دوں گا جو میری شان ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، اس نسبت کی قدر کی بنیاد پر اس دنیا میں بھی بڑے بڑے فیصلے ہوا کرتے ہیں۔ ایک آدمی تھا، اس کی بیوی سے ایک مرتبہ کوئی نقصان ہو گیا، کوئی غلطی کر بیٹھی، اب اس سے یہ بھی حق تھا کہ اس کو مارے، یہ بھی حق تھا کہ اسے طلاق دے کر اس کے گھر بھیج دے، لیکن اس بندے نے یہ منفی سوچ نہ سوچ کر بلکہ یہ سوچا کہ اللہ کی بندی ہے، قصور اور غلطیاں ہر ایک سے ہوتی رہتی ہیں، میں اس کو اللہ کی بندی سمجھ کر معاف کر دیتا ہوں۔ اس نے اسے معاف کر دیا۔ کچھ روز کے بعد انتقال ہو گیا، کسی کے خواب میں آیا اور اس نے اس سے حال پوچھا کہ کیا حال ہوا، کیسی گزر رہی ہے؟ کہنے لگا کہ ایک بار میری بیوی نے کوئی غلطی کر دی تھی، نقصان کر دیا تھا، تو مجھے یہ حق تھا کہ میں اسے مارتا، مجھے یہ بھی حق تھا کہ اسے طلاق دے کر جدا کر دیتا، لیکن میں نے اس نسبت پر کہ اللہ کی بندی ہے، میں نے اسے اللہ کی بندی سمجھ کر معاف کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جب تو نے میری بندی کو میری نسبت کی بنیاد پر معاف کر دیا، آج میں بھی تجھے اپنا بندہ ہونے کی بنیاد پر معاف کر دیتا ہوں۔ تو میرے محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا سب شکر احسان ہے کہ اس نے ہم کو آپ کو ایمان عطا فرمایا، اسلام کی دولت دی، بس ضرورت اس کی ہے کہ اس کی قدر کریں، اس کی اہمیت اپنے دل میں پیدا کریں، اللہ تعالیٰ کی اس کی بڑی کہ یہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی نسبت ہے، اس کے رسول کے ساتھ بھی نسبت ہے، لیکن آج ہماری زندگی کا جو طرز ہے، ہماری زندگی جس محض پر گزر رہی ہے، یہ نہ اللہ کے ساتھ نسبت کی لاج رکھتی ہے،
نہ اس کے رسول کی نسبت کی لاج رکھ کر گزر رہی ہے۔ ہماری زندگی کا معیار اور ہماری زندگی کے لیے اسوہ آج کوئی اور بنا ہے، کسی اور کی زندگی بنی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، ہمیں کبھی بیٹھ کر یہ سوچنا چاہیے اور اس نسبت کی لاج رکھنے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ہم کو آج کوئی نسبت نہیں ہے اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، لیکن ان کو ہمارے ساتھ جو نسبت ہے اس نسبت کی ان کے یہاں بڑی قدر و قیمت ہے۔ کل قیامت میں ہم اپنے نبی کے ساتھ نسبت کی قدر و قیمت کا عالم کیا ہوگا وہاں ہم دیکھ لیں گے۔ ہر نبی کو اپنے امتی کے ساتھ جو نسبت ہوتی ہے وہ صرف نسبت نہیں ہوتی، ان کی وہ نسبت بڑے آڑے وقت بھی کام آیا کرتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم جب کل قیامت میں روز محشر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگی، اللہ تعالیٰ کہیں گے اے عیسیٰ، یہ لوگ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ ہی نے ہم کو کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک قرار دو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے پروردگار، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لہذا یہ مجھ پر الزام ڈال رہے ہیں۔ اس الزام اور جھوٹ کی سزا تو یہ ہوتی کہ جو گناہ اس نے کیا ہے انہیں ان کی سزا دی جاتی۔ فرماتے ہیں ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے پروردگار اگر آپ ان کو عذاب دیتے ہیں، انہیں سزا دیتے ہیں، تو یہ تیرے ہی بندے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ اگر ان کو آپ سزا دینا چاہتے ہیں تو دیجیے، یہ جھوٹے ہیں، بلکہ ان کو اپنی امت کے ساتھ ایک نسبت تھی، اس کی لاج رکھنا تھا۔ فرمایا ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر آپ ان کو سزا دینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر آپ انہیں معاف کرتے ہیں تو یہ نہیں فرمایا کہ یہ آپ کے بندے ہیں۔ اس نسبت پر اتنا جوش نہیں آتا جتنا اس نسبت پر فرمایا فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بڑے زبردست ہیں، بڑی حکمتوں والے ہیں، بڑے معاف کرنے والے ہیں، بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ آج دنیا میں کوئی معمولی سا انسان ہوتا ہے، آدمی تھوڑی سی اس کی کوئی تعریف کر دے وہ بھی غلطیوں کو درگزر کر دیا کرتا ہے۔ وہ پروردگار جس کی شان اور جس کی تعریف یہ دنیا کے سارے سمندروں کے پانی سیاہی بن کر بھی تعریف میں لکھے جائے تو نہیں حق ادا کر سکتے۔ جب اس پروردگار کی حمد و ستائش کی جائے، اس کی تعریف کی جائے تو وہ بڑے بڑے قصوروں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ فرمایا وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ تو میرے محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس نسبت کی بڑی لاج ہے، بڑی قدر و قیمت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اے پروردگار، میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ آپ میرے پروردگار ہیں، اور میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ میں آپ کا بندہ ہوں۔ یہ ہے عزتوں کی، نسبتوں کی قدر۔
آج ہمارے یہاں کوئی قدر نہیں ہے. یہ ہم کہیں نہ کہیں ہمارا طرز زندگی یہ بتا رہا ہے، ہماری زندگی کا ماحول یہ بتا رہا ہے. ہمارے دلوں میں کوئی نسبتوں کی قدر و قیمت نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. یہ اللہ کے نبی کے زمانے کو جو بہتری کی نسبت حاصل ہوئی ہے وہ اللہ کے نبی کی ذات سے حاصل ہوئی ہے. پھر فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر میرے بعد کے بعد کا جو زمانہ ہے، پھر اس کے بعد کے بعد کا جو زمانہ ہے. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ ترمذ کے رہنے والے تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں دین کا بھی حکیم بنایا تھا، دنیا کا بھی حکیم بنایا تھا. اپنے وقت کے بڑے محدث بھی تھے، اپنے وقت کے بڑے طبیب بھی تھے. اور اللہ تعالیٰ نے عجیب حسن و جمال بھی دیا تھا کہ ہر دل دیکھ کر فریفتہ ہو جاتا تھا. اور ساتھ ہی ساتھ دل کا بھی حسن و کمال عطا فرمایا تھا. ایک مرتبہ جوانی کا وقت تھا، مطب میں بیٹھے تھے. ایک عورت آئی، وہ بھی حسین و جمیل تھی. اپنا چہرہ کھول کر کھڑی ہو گئی اور کہا کہ میں آپ پر فریفتہ ہوں. اور ایک مدت سے اس موقع کی تلاش میں تھی. آج موقع ہاتھ آیا، میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں اور میری خواہش ہے، میری درخواست ہے کہ میری خواہشات کو پورا کریں. جب اس نے یہ کہا تو ان پر اللہ تعالیٰ کا ایسا خوف غالب ہوا کہ رونے لگے، اور ایسے انداز سے رویا کہ وہ عورت خود ہی نادم اور شرمندہ ہو کر واپس چلی گئی. پھر ایک زمانہ گزرا اور یہ قصہ بھی ان کو بھول گیا، کبھی یاد نہیں آتا. حتیٰ کہ بڑھاپا چھا گیا، بال سفید ہو گئے. ایک مرتبہ مصلی پر بیٹھے ہوئے تھے. اب جیسے ہمارے آپ کے بھی دلوں میں کبھی کبھی ایسی باتوں کا خیال آتا ہے جو ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ بھی یاد آ سکتا ہے. مصلی پر بیٹھے تھے، بڑھاپے کا زمانہ تھا. یہ خیال آیا کہ جوانی کے وقت میں ایک عورت نے مجھ سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا. اگر میں وہ پورا کر دیا ہوتا اور یہ گناہ کر لیتا تو آج میں توبہ کر لیتا. اب یہ خیال ان کو آنا تھا کہ رونے بیٹھ گئے اور دل میں یہ سوچا کہ اے پروردگار، آج جب مجھ پر بڑھاپا چھا گیا، میرے بال سفید ہو گئے، مجھ میں اب قوت و طاقت بھی نہیں رہی، کیا آج میرا دل اتنا سیاہ ہو چکا ہے کہ اس بڑھاپے کے عالم میں یہ خیال آتا ہے کہ کاش میں اس گناہ کو کر لیا ہوتا تو آج میں توبہ کر لیتا. یہی خواب و خیال میں روتے روتے نیند میں چلے گئے. خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. فرمایا حکیم ترمذی، کیا ہوا، اتنا کیوں پریشان ہو؟ فرمایا اے اللہ کے رسول، آج جب کہ مجھ میں کوئی طاقت نہیں رہی، جب میں جوان تھا، قوتیں بھی جوان تھی، شہوتیں بھی پوری تھی، عجیب رنگینیاں تھی،
تب تو میرے دل میں اگر گناہ کا خیال بھی آتا تھا تو میں اتنا روتا تھا کہ وہ عورت شرمندہ ہو کر چلی گئی. آج میں بڑھاپے کے عالم میں پہنچا ہوں, کوئی دم خم نہیں, کوئی طاقت نہیں. اے اللہ کے رسول, مجھے اس بات پر رونا آتا ہے کہ کیا اس بڑھاپے کے عالم میں آج میرا دل اتنا سیاہ ہو چکا کہ آج اس بڑھاپے میں یہ خیال آتا ہے گناہ کرنے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ حکیم ترمذی, یہ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے, یہ تمہاری کوئی کمی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب تمہاری جوانی کا وقت تھا, جب تمہاری جوانی کا دور تھا, وہ دور میرے زمانے سے قریب تھا. میرے زمانے کی اس قربت کی برکت کی بنیاد پر تمہارے دلوں میں کبھی گناہ کا خیال نہیں آتا تھا. آج جب بڑھاپا آ چکا ہے, تمہارا زمانہ میرے زمانے سے بہت دور نکل چکا ہے. یہ اس زمانے کی دوری کی نحوست ہے کہ آج بڑھاپے میں تمہارے دل میں گناہ کا وسوسہ پیدا ہوتا ہے. یہ اللہ کے نبی کی نسبت کی لاج ہے. تو میرے محترم بزرگوں, ہمارا طرز زندگی بتاتا ہے کہ ہمارے دلوں میں ان کی نسبتوں کی کوئی لاج نہیں ہے. ہمارے اسلاف, ہمارے بزرگان دین کتنی معمولی باتوں میں ان نسبتوں کی لاج رکھتے تھے کہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے. ایک بزرگ تھے, ان کے سامنے جب بھی دسترخوان پر روٹیاں رکھی جاتی, ایک مرتبہ کا وقت ہے کہ ایک بار 2 روٹی رکھی گئی, جن میں سے ایک گرم تھی اور ایک ٹھنڈی تھی. انہوں نے ٹھنڈی روٹی کو پہلے کھایا اور گرم روٹی کو بعد میں. لوگ کہنے لگے کہ حضور, ٹھنڈی تو پہلے سے ہی ٹھنڈی تھی, آپ نے ٹھنڈی پہلے کھا کر گرم کو بھی ٹھنڈا کر دیا. لذت تو اس میں تھی, اور عقل بھی یہی کہتی ہے کہ پہلے اسے کھایا جائے بعد میں اسے کھایا جائے. لیکن ان کے دلوں کا تو عالم کچھ اور تھا. ان کے یہاں عقلوں پر فیصلے نہیں ہوتے تھے, محبتوں پر فیصلے ہوا کرتے تھے. کہنے لگے اپنے دل سے متوجہ ہو کر کہ اے دل, پہلے گرم لذت زیادہ ملے گی, ٹھنڈی کو نہیں. لیکن میرا کہنا اور میرے دل کو تسلی اس میں ہے کہ چونکہ ٹھنڈی روٹی کو اللہ کے رسول کے زمانے سے قربت کی نسبت زیادہ حاصل ہے, ٹھنڈی کو نسبت نہیں ہے. اس لیے میں ٹھنڈی کو پہلے کھاتا ہوں اور گرم کو بعد میں. ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارے اکابر و اسلاف نسبتوں کی لاج رکھا کرتے تھے. تو میرے محترم بزرگوں, ہم کو بھی چاہیے کہ نسبت کی لاج رکھنے کی کوشش کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.